بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، سبق نمبر 15، میثاق مدینہ، صفحہ نمبر ہے 42، 43 اور 44۔ بیٹا آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اچھے سے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کی اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں گی، یعنی میثاق کا کیا مطلب ہے اور میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے۔ میثاق جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائے تو مدینے میں کون کون سے قبیلے موجود تھے، ان کے کیا پیشے تھے، جو بھی اہم باتیں ہوں گی ضروری وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور میثاق مدینہ کی شرائط کیا تھی اور اس کے کیا اثرات تھے۔ تو آپ نے صفحہ نمبر 42 کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اس کی اہم باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو بیٹا ہمارا سبق ہے میثاق مدینہ۔ تو بیٹا میثاق کا کیا مطلب ہے؟ میثاق کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ۔ کون سا معاہدہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہ معاہدہ کیا کہلاتا ہے، یعنی وہ معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ تو بیٹا میثاق کا مطلب تو معاہدہ ہو گیا، اور کون سا معاہدہ؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو بھی لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں میں، مسلمانوں میں، اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے موجود تھے ان میں، ان کے خطرات کو مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا تھا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو اس وقت مدینہ میں کیا تھا؟ مدینہ میں جو قبائل تھے وہ یہودی تھے، اور اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے بھی قبیلے تھے۔ تو اوس اور خزرج جو تھے ان کا پیشہ کیا تھا؟ اوس اور خزرج کا پیشہ جو تھا وہ زراعت کا تھا، یعنی کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان سے جو تھا ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ دونوں قبیلے جو تھے وہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تھے، بہت لڑائیاں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے جو ان کی مالی طور پر یہ بہت کمزور تھے۔ اور جو یہودی تھے ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور وہ بہت مالدار تھے۔ لیکن جو اوس اور خزرج تھے، یہ قبیلے جو تھے یہ اپنی ضروریات کو جب پورا کرتے تھے تو ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، تو ان کو مجبوراً کیا ہوتا تھا؟ قرض لینا پڑتا تھا۔ وہ قرض کس سے لیتے تھے؟ یہودیوں سے لیتے تھے۔ تو یہودی جو تھے وہ باہری سود پر جو تھے ان کو قرض دیتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ سود لے کر ان کو قرض دیتے تھے۔ تو جب اوس اور خزرج قبائل نے اسلام قبول کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کے بعد، یعنی کہ مدینہ آنے کے بعد ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی، اور ان میں آپس میں محبت کا رشتہ، پیار کا رشتہ قائم ہوا، اور ان دونوں قبیلوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا۔ کون سے قبیلے نے؟ اوس اور خزرج نے۔ تو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہودی تھے ان کو مدینے میں معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی، وہ اب جو ہے ختم ہو رہی تھی، کیونکہ جو اوس اور خزرج تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے ان کو بھائی بنا لیا۔ تو اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کون؟ جو یہودی تھے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق ختم ہو جائے، اور ہم جو ہے دوبارہ ان پر برتری حاصل کریں، یعنی کہ ان پر حاوی ہو جائے۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ بدترین دشمن تھے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ مدینے میں آرام سے رہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں یا جنگیں ہو رہی تھی، جن کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا تو ان کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ وہی معاہدہ جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ بیٹا یہ میں نے میثاق کے بارے میں آپ کو بتایا، میثاق مدینہ کے بارے میں۔ اب میثاق مدینہ کی کچھ شرائط تھی۔ میثاق مدینہ کی جو شرائط تھی وہ ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو مذہبی آزادی ہوگی،
اور وہ ایک دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں اور یہودی ہیں دونوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی اس کے خلاف سب تعاون کریں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، مسلمان اور یہودی آپس میں میل جول اور اچھا برتاؤ کریں گے، کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، تو اس لیے یہ شرط رکھی گئی کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا، اور جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یعنی کہ جب تک جنگ ہوتی رہیں گے جو یہودی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جتنا بھی خرچہ ہوگا، جو بھی اخراجات ہوں گے ان کو برداشت کریں گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہو تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، یعنی کہ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر فریقین میں کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے جس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے۔ یہ بیٹا جو میثاق مدینہ کی شرائط تھی یہ رکھی گئی تھی۔ ان کے اثرات کیا تھے؟ بیٹا ان کے جو اثرات تھے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زیر اثر جو بھی قومیں اور قبیلے میں یہ معاہدہ ہوا تھا تو یہ ان کے مذہبی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بہت اہم ثابت ہوا تھا۔ بعض کے جو حالات تھے ان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل اسلام یعنی کہ جو اسلام ہیں، اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا تھا، یہ بہت اچھا تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے لیے یہ معاہدہ بہت اچھا تھا، اور اسی معاہدے کے ذریعے سے اس حقیقت سے ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہوا تھا جس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو گئی تھی، یعنی کہ اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوگا یا کوئی بھی فساد ہوگا تو اس کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے۔ اس طرح سے حکمت کے ساتھ پرامن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلنے کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندوں تک پہنچانے کا ایک راستہ جو تھا وہ ہموار کیا تھا۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری مشق کا سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ میثاق کا مطلب ہے صلح، معاہدہ، بائیکاٹ۔ تو کیا مطلب ہے؟ میثاق کا مطلب ہے معاہدہ۔ نمبر 2 ہے، اوس اور خزرج کا پیشہ تھا زراعت، تجارت یا گلہ بانی؟ زراعت۔ نمبر 3 ہے، اوس اور خزرج قبائل میں ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیتے تھے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندو سے؟ یہودیوں سے۔ نمبر 4 ہے، مدینہ کے تمام گروہوں میں طے پانے والے معاہدہ کہلایا میثاق لکھنؤ، صلح حدیبیہ یا میثاق مدینہ؟ تو کیا کہلایا تھا؟ میثاق مدینہ۔ نمبر 5 ہے، میثاق مدینہ کے مطابق تمام جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی یا مسلمان؟ تو کون فیصلہ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اسی سبق کے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات کرتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، میثاق کا کیا مطلب ہے؟ بتائیے۔ شاباش۔ میثاق کا مطلب ہے معاہدہ۔ مدینے میں یہودیوں کے علاوہ کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ شاباش، اوس اور خزرج۔ نمبر 3 ہے، اگر کوئی بھی میثاق مدینہ کے مطابق تمام جھگڑوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ شاباش بیٹا۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں کون سے قبائل آباد تھے؟ تو کون کون سے قبیلے تھے؟ یہودیوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے قبیلے آباد تھے۔
یہودیوں کو مدینے میں کیوں معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی؟ تو یہودیوں کو کیوں برتری حاصل تھی؟ کیونکہ وہ یہودی جو تھے ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا، وہ بہت مالدار تھے اور باہری سود پر جو ہے وہ قرض دیتے تھے، ان کو اس وجہ سے معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی۔ نمبر 3 ہے میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ تو میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں اور جنگوں کی تیاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندرونی اور بیرونی حالات کا جائزہ لیا اور ان کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا تھا، جو میثاق مدینہ ہے۔ نمبر 4 ہے میثاق مدینہ کی اہم شرائط بیان کریں۔ تو بیٹا میثاق مدینہ کی شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ صفحہ نمبر 42 پر ہمارا کوشچن ہے، میثاق مدینہ کی شرائط: مسلمانوں اور یہودی دونوں کو مذہبی آزادی ہوگی، مظلوم کی مدد کی جائے گی، مسلمان اور یہودی آپس میں میل جول اور اچھا برتاؤ کریں گے، کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا، اور جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، اگر مدینے پر حملہ ہو تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اگر فریقین میں کوئی جھگڑا ہوگا تو فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے میثاق مدینہ کے اثرات بیان کریں۔ تو میثاق مدینہ کے جو اثرات تھے وہ کیا تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اور اہم ثابت ہوا تھا، اور بعد کے حالات سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اہل اسلام کے لیے یہ معاہدہ بہت اچھا رہا ہے اور اس ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام کا آغاز ہوا ہے، اور جو بھی مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی کہ تمام فیصلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے، اور اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا تھا۔ بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کا سوال نمبر 1 جو ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں، صفحہ نمبر 43 پر ہے، یہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے، اور سوال نمبر 2 ہے سوالات کے جواب لکھیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کام میں نے آپ کو کروایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ میری بات پر عمل بھی کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔